أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وزدني فهما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ لوگ بڑی فضیلت کے حامل لوگ ہیں کہ نفسا نفسی کے اس ماحول میں ٹائم نکال کر اور کئی احباب دور سے بھی یہاں پر پہنچے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آپ کی بیان کردہ فضائل، اس کے آپ مصداق ہیں، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ہمارے بھائی الشیخ محب الرحیم حافظہ اللہ، وہ بھی مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اس کی جزا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ وہ اس طرح کی علمی مجالس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک نیا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہے انہوں نے، یعنی اگر ہم دوسری اصطلاح میں جائیں تو بدعت حسنہ، اور کافی جو ہے اس سے طلباء فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اہل علم کو شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام شروع کریں اپنے اپنی علاقوں میں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، سادہ لو مسلمان اور قادیانی حربے۔ یہ کتابچہ میں نے کیوں تحریر کیا، ضرورت کیوں پڑی اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ میں 1990 میں اہل حدیثوں کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، گو کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اور جب بلوغ المرام پڑھ رہا تھا اگلے سال حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ سے مقدمہ پڑھا، اور پھر وہ مرید کے آگے بلوغ المرام پھر ہم نے پڑھی مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ کے محتمم تھے اور مرکزی جمعیت کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ تقریباً 25-30 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ پڑھانا شروع کیا تھا، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلی کلاس ہم تھے جنہوں نے دوبارہ ان سے پڑھا۔ وہ حافظ عبدالمنان نورپیر رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، اور کئی بڑے بڑے علماء کے وہ استاد تھے، یعنی میں ان کے آخری شاگردوں میں آتا ہوں۔
1997 کے آخر میں فارغ ہوا تو بس وہ آخری خطاب انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہماری کلاس کو، رمضان کے اندر ہی، پھر یعنی چھٹیوں میں ہی ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور کچھ عرصہ جو ہے وہ اسی حالت میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو دوران طالب علمی مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا کوئی عزیز جو ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ میرا بڑا پیار محبت تھا۔ وہ ادھر لاہور میں رہتے تھے، گجرانوالہ سے آنا، ان کے گھر میں میری رہائش بھی گجرانوالہ کی ہے، تو وہ مجھے قادیانیوں کے پاس لے کر جاتے تھے، کیونکہ ابھی میں نوعمر تھا، 12 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہوا تھا 1990 میں، اور یہ تقریباً 93-94 کی بات ہے کہ میں یہ قادیانیوں کے مسئلے کے اندر، یعنی 15-16 سال کی عمر میں مجھے قادیانی جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع ہو گئے۔ تو میرے وہ عزیز مجھے قادیانیوں کے پاس لے کر جاتے، مربیوں کے پاس ان کے مولوی کو مربی کہا جاتا ہے، ان کے پاس لے کر جاتے، عوام جو ان کے بڑے شاطر قسم کے لوگ وہ سوالات کرتے، مختلف اشکالات ذہن کے اندر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سینہ کھولا اور ان کے حوالے سے مطالعہ کیا، تو الحمدللہ اب وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، یعنی میرا جو واسطہ پڑا ہے ان کے ساتھ، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے ساتھ واسطہ ہے میرا۔ تو یہ کتابچہ جو ہے ان سوالات پر مشتمل ہے جو سوالات وہ ایک عام مسلمان سے کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر وہ کیسے تبلیغ شروع کرتے ہیں، کیسے ایک مسلمان کے ذہن کے اندر اشکالات ڈالتے ہیں اور وہ اپنے علماء کی طرف جاتا ہے، اور عموماً ہمارے علماء کو مطالعہ نہیں ہوتا ان کے حوالوں کا، ان کی کتابوں کا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور یہ بات انہوں نے پہلے ذہن میں ڈال دی ہوتی ہے کہ آپ کے مولوی یہی کہیں گے ہمارے پاس نہیں بیٹھنا، تم نے دیکھنا جب تم ان سے سوال کرو گے تو ان کو جواب نہیں آئے گا تو وہ آپ سے لڑیں گے، آپ سے گرما گرمی، یعنی وہ اس طرح کی باتیں کرتے، اور واقعی ایسی ہی صورتحال ہوتی تھی۔ لوگ پھر ان کے جال کے اندر پھنس جاتے اور اسلام کو چھوڑ دیتے، وہ سمجھتے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں وہ جھوٹے، حالانکہ صرف اور صرف مطالعے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان جو ہے ان کے چنگل میں نہیں پھنسے گا۔ تو جو سوالات مجھ سے کیے جاتے تھے بچپن میں، مطالعہ کیا، لوگوں سے ملا، تو پتہ چلا کہ یہی سوال عمومی طور پر وہ لوگوں سے کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر میں نے لیکچر دیا اسی حوالے سے، تو لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کو تحریری صورت میں لے آئیں، تو میں نے پھر اللہ کی توفیق سے اس کو تحریری صورت دے دی، اور وہ آج آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ایڈیشن جو ہے وہ تو کافی مدت کا ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ محب صاحب نے یہ PDF سے ہی آپ کو نکال کر دی ہے، ہمارے پاس صرف آخری نسخہ پڑا ہوا ہے ادارے کے اندر، وہ ڈسپلے کے لیے بس۔ تو اس کے اندر وہ سوالات ہیں، وہ استدلالات ہیں قادیانیوں کے جو وہ عام بندے سے پوچھتے ہیں۔ اگر یہ کتابچہ کسی کے سامنے موجود ہے یا اس کو یاد ہیں ان کی باتیں، تو انشاءاللہ وہ قادیانی سے مار نہیں کھائے گا، اور کئی دفعہ جو ہے اس کا تجربہ بھی ہوا اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ موضوع کے متعلقہ جو ہے وہ ابتدائی معلومات جو ہے وہ آپ کو ہونا ضروری ہیں کہ قادیانیت کیا ہے۔ اس کا بانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی
یہ اپنی کتاب، اچھا اس کی کتابیں تقریباً 80 سے زیادہ ہیں، 84-85 اس کی کتابیں ہیں، اور ان کو قادیانیوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے روحانی خزائن، اور اس کی 23 جلدیں ہیں۔ تو کتاب ہے مرزا قادیانی کی البریہ، اس کے روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 177 ہے۔ وہاں پر مرزا قادیانی نے اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا، یہ قادیان کا علاقہ، وہاں پر پیدا ہوا۔ یہ کرتارپور آپ نے سنا ہوگا، یہ شکر گڑھ کی طرف جائیں تو کرتارپور یہ سکھوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا تھا، یہ عمران خان کی حکومت میں وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ کوریڈور کھولا گیا۔ یہ کرتارپور پاکستان کے اندر ہے اور اس کے آگے بارڈر ہے، اور بارڈر کے دوسری طرف جو ہے وہ قادیان ہے، تقریباً کوئی آدھ پون گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر قادیان آ جاتا ہے۔ تو یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف 50-55 میل دور یہ علاقہ ہے، اب یہ ہندوستان کے اندر شامل ہے۔ وہاں پر مرزا قادیانی جو ہے یہ 1839 یا 1840 میں پیدا، یہ اس کا خود کا بیان ہے، کتاب البریہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177 پر۔ لیکن کسی بھی قادیانی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ حضرت صاحب کی تاریخ پیدائش 1835 ہے۔ چھوٹے سے پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں، بوڑھے سے، عورت سے، کسی فرقے سے، ان کے کسی بھی فرقے سے، لوری گروپ سے پوچھ لیں، قادیانی گروپ سے پوچھ لیں، عبدالغفار جنبہ گروپ سے پوچھ لیں، ناصر احمد سلطانی والے گروپ سے پوچھ لیں، گرین احمدیہ سے، کسی سے پوچھو کہیں گے 1835۔ تو میں کہتا ہوں ان کو کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جو اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے نبی کو جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں، کہ ان کا نبی کہہ رہا ہے کہ میری تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں 1835 ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 4-5 سال کا فرق کوئی معمولی سا فرق ہے، اور اس زمانے کے اندر کون سا جو ہے وہ تاریخ پیدائش اور یہ اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی تھی اندازے سے، تو 4-5 سال کا فرق لگ ہی جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے 30 سال ہو گئے میرے اوپر اللہ نے الہام کیا تھا۔ یہ اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 258 روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ 30 سال پہلے اللہ نے مجھے یہ الہام کیا تھا کہ تیری عمر 80 سال سے 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم ہوگی، یعنی 75 سے 85 کے درمیان عمر ہوگی، یہ اس نے کہا۔ کہتا مجھے 30 سال ہو گئے اور اب میری عمر 70 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ یہ براہین احمدی حصہ پنجم کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 258 ہے۔ مرزا قادیانی کی جو موت ہوئی ہے وہ 26 مئی 1908 کو ہوئی ہے۔ اگر ہم 1839 یا 40 سے گننا شروع کریں تو 1908 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 68 سال بنتے ہیں یا 69 سال بنتے ہیں؟ اور مرزا قادیانی نے کہا مجھے اللہ نے الہام کیا کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ 75 سے 85 کے درمیان، بعض کہتے ہیں 74 سے 86 کے درمیان ہوگی۔ اب اگر ہم مرزا قادیانی کی بیان کردہ تاریخ پیدائش لیں تو مرزا قادیانی تو 70 سال تک جو ہے وہ زندہ رہا ہے۔ اگر ہم چاند کے حساب سے لگا لیں، چلو 2 سال اور شامل کر لیں، آپ 69 سال سے 71 سال کر لیں، 68 سے اگر 40 سے گرنا ہے تو 68 سال ہوں گے اور 2 70 سال ہو جائیں گے، 70 یا 71 سال چاند کے حساب سے لگائیں کہ 2 سال اور شامل کر لیں آپ۔ تو مرزا قادیانی کا یہ الہام جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو ہی جھوٹا کہہ دیا کہ حضرت صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کب پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے بیٹے کو پتہ چلا، بشیر احمد کو۔ اس نے سیرت المہدی کے اندر لکھا کہ حضرت صاحب کی تاریخ پیدائش 1835 بنتی ہے، تو 1835 کر کے وہ چاند کے حساب سے جو ہے نا پھر وہ سال جو ہے نا وہ پورے کاری لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے اندر پیچھے پوری کہانی۔ تو مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو مرزا قادیانی کی زندگی کا پہلا دور اس کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری، جیسے عام نارمل مسلمان گھرانے میں یہ پیدا ہوا۔ غلام مرتضیٰ اس کے باپ کا نام تھا، چراغ بی بی اس کی والدہ کا نام تھا، اور اس نے گھر کے اندر ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ فضل الہی ایک استاد تھا، ایک فضل احمد ایک استاد تھا اس کا۔
ایک ان میں سے حنفی تھا اور ایک اہل حدیث تھا، اور انہوں نے ابتدائی طور پر قرآن مجید، گرامر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ابتدائی اس کو پڑھائی وہاں پر۔ گول علی شاہ ایک شیعہ تھا، بٹالہ سے یہ وہاں پر جب جانے لگا تو بٹالہ کے اندر اس نے منطق اور فلسفے کی چند ابتدائی کتابیں پڑھی۔ طب اس نے اپنے باپ سے، غلام مرتضیٰ سے پڑھی، وہ ایک حکیم آدمی تھا، تو اس کا مطب تھا بٹالے کے اندر۔ تو وہاں پر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بھی آتے جاتے تھے، تو مرزا بھی وہاں پر جاتا تھا، بچہ ہی تھا تو جاتا تھا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ۔ تو مولانا بٹالوی بھی اس کے ہم عمر تھے، تو ان دونوں کا یارانہ ہو گیا، دوستی ہو گئی بچپن کی، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور مرزا قادیانی۔ اور یہ دوستی جو ہے یہ 1891 تک جو ہے قائم رہی ہے، وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں آپ کو۔ تو مرزا قادیانی کی زندگی کا یہ پہلا دور جو ہے یہ بالکل عام انسانوں کی طرح گزرا ہے۔ اس کو چڑیاں پکڑنے کا شوق تھا، اور یہ وہ چھپڑ ہوتے ہیں نہانے والے، ان کے اندر بھی یہ نہو لیتا تھا، اور اس طرح کے دیگر کام جو ہے یہ کرتا تھا جو عام بچے اس زمانے میں کر سکتے تھے، یہ کرتا تھا۔ مرزا قادیانی کی 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور پھر 2 بچے ہوئے تھے، اور جب اس کی عمر 24 یا 25 سال ہوئی تھی تو یہ اپنے باپ کی پینشن لینے کے لیے سیالکوٹ گیا۔ اس کے باپ کے اور اس کے چچاؤں کو انگریزوں کی طرف سے سالانہ 700 روپیہ پینشن ملتی تھی۔ اس زمانے میں 1 روپے کا 16 سیر گوشت ملتا تھا، تو اس کو مد نظر رکھ کر میں نے حساب نکالا، تو جب یہ بیف جو ہے یہ 600 روپے کلو تھا، تو اس وقت میں نے یہ حساب نکالا تو 44 لاکھ 80 ہزار روپیہ بنتا تھا یہ اس زمانے کا 700 روپیہ دور حاضر کے اندر۔ اب مہنگا ہو چکا ہے تو اب 50 ہم لگا لیتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ جو ہے یہ سالانہ اس کے باپ کو اور اس کے چچاؤں کو جو ہے وہ یہ انگریزوں کی طرف سے پینشن ملتی تھی۔ وہ لینے کے لیے گیا، مرزا امام الدین اس کے چاچے کا بیٹا بھی اس کے ساتھ چلا گیا، تو ان دونوں نے وہ پیسے ادھر ادھر اڑا دیے۔ آج تک جو ہے یہ حساب نہیں دے سکے کہ مرزا قادیانی نے حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے تو یہ کیسے نبی بن سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا ملبہ مرزا امام الدین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اصل میں جی وہ 2 نمبر آدمی تھا، وہ چور چکا تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ پیسے خرچ کیے۔ تو بشیر احمد نے سیرت المہدی کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا۔ آپ وہ سادہ صرف واقعہ پڑھ ہی لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی آخری روپے تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ پیسے مرزا قادیانی کے ہاتھ سے جو ہے وہ لے کر خرچ کرتا تھا، جہاں پر بھی خرچ کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ اتنا پیسہ جو ہے اس نے خرچ کیا باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے چچاؤں کی اجازت کے بغیر، تو شرم کے مارے پھر وہ واپس نہیں آیا۔ سیالکوٹ کچہری کے اندر ملازم ہو گیا، 4 سال تک وہاں پر رہا، گھر نہیں آیا۔ اس کے باپ نے ترلے منتیں کر کے اس کو واپس گھر بلایا۔ تو مرزا قادیانی کا یہ دور جو ہے 1877 تک چلتا ہے، یہ پہلا دور ہے اس کا۔ 1877 کے اندر مرزا قادیانی کو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے لاہور میں بلا لیا۔ یہاں پر وہ چینیاں والی مسجد میں خطیب تھے، پڑھاتے تھے یہاں پر۔ تو مرزا قادیانی کو مذہبی مباحثات سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شغف تھا، تو ظاہر ہے بچپن کے دوست تھے، مولانا کو پتہ تھا اس کے ذوق کا، تو مولانا نے اس کو اپنے پر کہ فارغ ہے چلو اس کو کسی کام لگاتے ہیں، اس کو بلا لیا اور اس کو تھپکی دی۔ اور ایک عالم دین ایسا ہی کرتا ہے، وہ زمانہ بھی ایسا تھا اسلام کے دفاع کے لیے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ جو ہے اسلام کے دفاع کے لیے نکلے گا تو علماء اس کو تھپکی ہی دیں گے، اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو یہی انہوں نے کیا تھا جو ایک مسلم عالم کا حق بنتا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مستقبل میں جا کر کیا کرے گا۔ تو مرزا قادیانی جو ہے اس نے چیلنج بازی شروع کر دی، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یوں جو ہے نا وہ مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ اور مولانا بٹالوی چونکہ اس کے ساتھ تھے اور وہ مشہور ہو چکے تھے اس زمانے میں، ان کا ایک نام تھا ہندوستان میں، تو مولانا کی وجہ سے مرزا قادیانی بھی جو ہے وہ بڑی جلدی مشہور ہو گیا۔ تو 1877 کے اندر یہ مذہبی میدان کے اندر اترتا ہے اور ایک مناظر اور ایک عالم دین کی حیثیت سے یہ مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ گو کہ باقاعدہ اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یہ اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے اور یہ سارے کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ کسی مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ 1882 تک یہ اس کا دور چلتا ہے۔ جب یہ مشہور ہو گیا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ جی میں کتاب لکھ رہا ہوں اسلام کے دفاع میں، میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے وہ چھاپنی ہے، 50 جلدوں پر مشتمل ہے، 300 دلائل ہیں اس کے اندر اسلام کی سچائی کے، نام میں نے اس کا براہین احمدیہ رکھا ہے، تو مجھے چندہ دے، میں نے وہ چھاپنی ہے۔
اگر کوئی ویسے نہیں دینا چاہتا تو وہ مجھ سے قبل از وقت خرید لے، جب وہ چھپے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا اتنے نسخے جتنے وہ خریدے گا۔ لوگوں نے چندہ دینا شروع کر دیا۔ پہلی جلد شائع کی، وہ جو اشتہار تھا وہی پہلی جلد بنا دی، پھر دوسری، تیسری جلد جب اس نے شائع کی 1882 میں، تو اس وقت پہلی مرتبہ مرزا قادیانی کے عقائد کے اندر تبدیلی شروع ہوئی، وگرنہ یہ حنفی المسلک تھا اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مسلمان سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ 1882 میں جب براہین احمدیہ کی تیسری جلد شائع ہوئی تو یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں مرزا قادیانی نے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارا ہے، مجھے ابراہیم کہہ کر پکارا ہے، مجھے یہ نبی کا نام دے دیا، وہ نبی کا نام، مختلف نبیوں کے نام جو کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس نے واضح طور پر کوئی کفر یا عقیدہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور مسلمان اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، گو کہ چند ایک علماء جو ہیں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا چکے تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ انہوں نے لگا دیا تھا فتویٰ اس کے اوپر، اور اسی طرح علماء لدھیانہ جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے، وہ بھی اس کو کافر کہنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی وہ بھی اس کو مسلمان کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی دفاع کیا مرزا قادیانی کا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ فتویٰ گیا، انہوں نے بھی انکار کیا دستخط کرنے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی بھی اس کا دفاع کر رہے تھے اس دور کے اندر کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہی ہے۔ اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے اسی طرح کے دعوے کیے، کھل کر کفر کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا۔ 1890 کے آخر میں مرزا قادیانی اپنی نجی مجلسوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کرنا شروع ہو گیا اور اپنے آپ کو مسیح موعود اور عیسیٰ بن مریم کہنا شروع، لیکن تحریری صورت میں ابھی اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا۔ 1891 کے اندر مرزا قادیانی نے ایک کتابچہ شائع کیا، فتح اسلام، یہ 1891 کے شروع کے اندر۔ اس کتابچے کے اندر پہلی مرتبہ مرزا قادیانی نے وفات مسیح کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم قرار دیا۔ یہاں سے مرزا قادیانی نے کھل کر جو ہے وہ گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ پھر اس کے علاوہ اس نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی جن کی وجہ سے اس کے اوپر گمراہی کا حکم بھی لگا، کفر کا حکم بھی لگا۔ اپنے آپ کو وہ محدث کہتا تھا بفتح الدال، اور محدث کی تعریف کہتا ہے، اس کا معنی ملہم ہے، لیکن جو تعریف کرتا تھا نا اس کی، سید نذیر حسین مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے اپنے فتوے کے اندر کہ یہ تعریف جو کرتا ہے وہ نبیوں والی کرتا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انکار تو کر رہا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کہہ تو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مرزا قادیانی کو 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا اور دیگر اس کے اندر گمراہ کن عقائد آئے، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے دجال کا بھی منکر ہو گیا، احادیث کے حوالے سے بھی اس نے عجیب و غریب نظریے۔ تو یوں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 1891 کے اندر جب ان کو یہ چھپنے سے پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے پڑھ لیا تھا یہ نا فتح اسلام، وہ بھی اتفاق سے اسی پبلشر کے پاس گئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کی یہ نئی کتاب آئی ہے، تو انہوں نے وہاں پر ہی پروف جو ہے نا اس کے پڑھ لیے تھے۔ تو انہوں نے پھر خط لکھا مرزا قادیانی کہ جو میں نے پڑھا ہے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دو، تمہارا وہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک۔ پھر انہوں نے مرزا قادیانی کو سمجھایا، باقاعدہ خط و کتابت کی، جیسے علماء کا طریقہ کار ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، خیر وہ نہیں مانا۔ تو مولانا نے 1891 کے اندر سوال نامہ ترتیب دیا، سید صاحب سے فتویٰ لیا اور اس کو شائع کر دیا کہ یہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے۔ پھر 1892 کے اندر مولانا نے اس کے اوپر مختلف لوگوں سے دستخط کروائے، تقریباً 200 علماء اور یہ گدی نشین ان سے سائن کروائے۔ تو انہوں نے وضاحت کی باقاعدہ وہاں پر کہ یہ گدی نشینوں کے میں نے دستخط اس لیے کروائے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے عوام بہت زیادہ ہے، گو کہ یہ مفتی تو نہیں ہے لیکن ہمارا اصل مقصد عوام کو بچانا ہے، تو چونکہ ان کے پیچھے عوام بہت زیادہ ہے تو ان کے دستخط ہوں گے تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں بندہ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ پہلا متفقہ کفر کا فتویٰ جو ہے یہ مرزا قادیانی کے اوپر لگا
اور یہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی کاوش سے جو ہے یہ لگا۔ تو یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی 1891 سے۔ یہ دور چلتا ہے 1900 تک۔ مرزا قادیانی نے اس دور کے اندر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ناقص نبی، امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، یعنی نبوت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہو گیا، لیکن کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ 1900 تک یہ دور چلتا ہے اس کا چوتھا۔ 1901 میں اس نے ایک اشتہار شائع کیا، ایک غلطی کا ازالہ، اس کے اندر اس نے کھل کر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یوں مرزا قادیانی کی زندگی کا یہ پانچواں دور جس کے اندر اس نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا اسلامی اصطلاح کے اندر جو نبوت کی، نبی کی اور رسول کی تعریف ہے وہ اسی کے اعتبار سے میرا دعویٰ ہے۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا پانچواں دور شروع ہو جاتا ہے اور یہ دور چلتا ہے 26 مئی 1908 تک، مرزا قادیانی کی موت تک۔ اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا مفہوم جو ہے وہ بالکل مسلمانوں کے برعکس بیان کر دیا، بلکہ مرزا قادیانی پہلے خود بھی اسی مفہوم کا قائل تھا۔ ظاہر ہے پہلے حیات عیسیٰ کا بھی قائل تھا، وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور مسلمانوں والے ہی اس کے عقائد تھے۔ بلکہ ابھی حالیہ دنوں میں نے ایک پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تو اس کے اندر اتفاقاً جو ہے وہ میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے نا وہ حیات مسیح کا ہی قائل رہتا ہے۔ تو وہ اینکر جو ہے نا وہ کافی اس کے اوپر جو ہے وہ ہنسا اور کہتا ہے یہ جملہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے نا تو وہ ختم نبوت کا بھی قائل رہتا ہے اور حیات مسیح کا بھی قائل رہتا ہے۔ تو مرزا قادیانی جو ہے وہ پہلے ختم نبوت کا وہی مفہوم بیان کرتا تھا جو مسلمانوں والا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی کتاب لکھی جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 100 پر اس نے یہ بحث کیا کہ جو خاتم النبیین نبی علیہ السلام کو کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتا ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افاضہ کمال کے لیے مہر دے دی گئی ہے، آپ نبیوں کی مہر ہیں، اس کا معنی نبیوں کی افاضہ کمال کے لیے مہر دے دی گئی ہے، لہذا جو بھی پیروی کرے گا نا آپ کی تو آپ جس پر مہر لگائیں گے، ٹھپا لگائیں گے، وہ نبی بن سکتا ہے، آپ کی پیروی سے نبی بندہ بن سکتا ہے۔ یعنی مسلمان یہ بیان کرتے رہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین کا یہ معنی ہے۔ اس نے معنی بیان کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ کی پیروی سے نبوت ملے گی، یہ اس نے اس کا مفہوم بالکل الٹ بیان کر دیا۔ تو یہ مرزا قادیانی کی زندگی کا جو مختصر سا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا ہے، تفصیلی جو ہے وہ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے کتابچے کی طرف اور اس کی وجہ تالیف جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو مرزا قادیانی اور اس کے حواری جو ہیں وہ کیسے سادہ لو مسلمان کو پھانستے ہیں، آپ سوال سن کر جو ہیں آپ بھی تعجب کا اظہار کریں گے کہ اچھا یہ بات مسئلہ ہے، اس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ پہلا حربہ کیا ہوتا ہے جی ان کا؟ پہلا حربہ ان کا یہ ہوتا ہے، میں خلاصہ بتا دوں آپ کو، کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سادہ لو مسلمان بیچارے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو کافر کہا، ان کا شاید کلمہ کوئی اور ہے، ان کا کلمہ کوئی الگ ہے۔ تو جب وہ عام بندے کے سامنے یہ کہتے ہیں نا ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ ایک ہی ہے، دیکھو ہم نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح تم پڑھتے ہو، ہم تو قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رمضان کے رکھتے ہیں، اگر آپ ہمیں حج پر جانے دیں تو ہم حج بھی کریں گے۔ وہ عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ سارے کام تو مسلمانوں والے کر رہے ہیں، کلمہ بھی ہمارے والے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ان کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے شاید یہ جیسے ہمارے فرقوں کا آپس میں جھگڑا ہے نا، وہابی بریلویوں کو بریلوی، دیوبندیوں کو دیوبندی، ان کو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، شاید یہ اسی طرح کا جھگڑا ہے مسلمان ہی لیکن یہ آپس میں بس جو ہے نا یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ اسی طرح کا، بس یہ ان کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیول پر پہنچ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے دور ہٹنا شروع ہو چکا ہے، ہم نے اس کو واپس لانا ہے، اس کا یہ شک شبہ جو ہے وہ دور کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ان کا فراڈ ہے یہ ایک تو جواب اس کا یہ کہ یہ الگ کلمہ بھی ہے، اس کا ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے، اور دوسرا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ان کا الگ کلمہ ہے،
اور دوسرا یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں محمد رسول اللہ سے مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، تو کیسے ہم ان کو مسلمان مانیں گے اور کیسے ہم ان کے کلمے کا اعتبار کریں گے؟ تو یہ ان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ذریعے میں نے یہ بات لکھی ہے، جی پڑھیں، یہ اس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلا حربہ، قادیانی حضرات کسی مسلمان کی تبلیغ کی ابتدا یوں کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے اسلام میں کوئی فرق نہیں، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جواب، قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی شخصیت جو 1400 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی، جنہیں دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہی دوبارہ قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں ان کی بیوی چراغ بی بی کے بطن سے غلام احمد قادیانی کے روپ میں پیدا ہوئی۔ یعنی ہندوؤں کا عقیدہ ہے ایک آوا گون کا، تناسخ کا، کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم بھی لے سکتا ہے، سے 12 بھی 7 جنموں کا عقیدہ جو ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے یہی عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کیا، اس کو اسلامی روپ دیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وہ میری شکل میں آئے ہیں۔ جب وہ میری شکل میں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، میرے اور محمد رسول اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب یہ اس نے عقیدہ دیا تو اس کے بیٹے نے پھر یہ خود سوال اٹھایا کہ ہمارے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ تم نے نیا نبی کھڑا کیا ہے تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی بندے ہیں، بندہ تو نیا آیا کوئی نہیں، ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، محمد رسول اللہ ہی ہے، یہ وہی بندہ دوبارہ آ گیا ہے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں یہ فرق پڑا ہے کہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اندر اب مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے، یہ اس نے بات کی ہے، وہ یہ ہے خلاصہ اس کا۔ اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھا جائے تو الگ کلمے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ سے الگ اور جدا شخص تو آیا ہی نہیں، تو کلمہ کیسے بدل سکتا تھا؟ حسب ذیل قادیانی حوالے پیش خدمت ہیں۔ مرزا صاحب نے وہ حوالے جن سے یہ عقیدہ انہوں نے لیا ہے مرزا قادیانی کا کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی بندے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کی اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پہچانا۔ مرزا جی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، حوالہ بھی لکھا ہے خطبہ الہامیہ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258 اور 259۔ مرزا جی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا اور یہ مسیح موعود مرزا قادیانی ہے۔ یہ بریکٹ میں جو مرزا قادیانی لکھا ہوا ہے یہ میرا لکھا ہوا ہے، وہ نہیں مرزا قادیانی کہتے، وہ مسیح موعود ہی کہتے ہیں۔ بس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے گا، خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا کتابچہ ہے کلمۃ الفصل، یہ اس نے ایک مضمون لکھا تھا کفر اور اسلام کے فرق پر۔ یہ مرزا قادیانی کا منجلا بیٹا یعنی درمیان والا بیٹا، تو اس سے بڑا جو ہے وہ بشیر الدین محمود تھا جو ان کا خلیفہ بنا تھا دوسرا، اس سے چھوٹا یہ تھا اور اس سے چھوٹا مبارک احمد تھا۔ اچھا مرزا قادیانی کا شریف احمد تھا، وہ تو مبارک احمد تو فوت ہو گیا تھا۔ تو مرزا قادیانی کا یہ بیٹا اس نے کفر اور اسلام کے فرق پر یہ کتابچہ لکھا، مضمون لکھا تھا، یہ اب کتاب کی شکل میں ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، صفحہ نمبر 105 پر اور صفحہ نمبر 158 پر اس نے یہ بحث کی ہے۔ اس کا نام کلمۃ الفصل ہے۔ مرزا کے بیٹا بشیر احمد، منجلا بیٹا درمیان والا۔ ویب سائٹ کھلے گی نہیں ہے ویسے، alislam.org ہے، وہ وی پی این کے بغیر نہیں کھلتی اور وی پی این کا استعمال حرام ہو چکا ہے یہ کچھ دن پہلے سے۔ چلیں جی، اچھا یہ حاشیہ میں نے لکھا ہے، حاشیے کے اندر جو یہاں پر اس نے دوسرا عقیدہ پیش کیا ہے نا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس کی وضاحت کی ہے میں نے۔ پہلو نا تسی جواب پورا پڑھ لو پھر پڑھنا۔ مرزا صاحب قادیانی رقم تراز ہیں، مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔
مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ یعنی خود کو وہ محمد ہی کہہ رہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 216۔ مرزا جی یہ وہ حوالہ جات ہیں جن سے یہ عقیدہ نکل رہا ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی بندے ہیں۔ مرزا جی کا بیان قادیانی اخبار الحکم میں یوں شائع ہوا: ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ اخبار الحکم یہ قادیان سے شائع ہوتا تھا، 30 نومبر 1901 صفحہ نمبر 2 پر جو ہے اس کا یہ بیان موجود ہے۔ قادیانی اخبار الفضل میں اس طرح ہے: 5واں حوالہ، مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی کے گروہ میں سمجھنا، گویا آن حضرت کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں امتی قرار دینا ہے اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو آپ نبی اللہ تسلیم نہیں نہ کرتے اور کہتے ہیں یہ امتی تھا، تو یا کہنا کہ امتیوں میں سے ایک بندہ تھا، تو یہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنانا ہے۔ کیوں کہ مرزا قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی بندے تھے، تو اگر آپ مرزے کو امتی کہیں گے تو آپ محمد رسول اللہ کو امتی کہہ رہے ہیں، تو وہ کیسے امتی؟ وہ تو نبی تھے، امتی تو ہم لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں، لہذا مرزا بھی امتی نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ کہتا ہے یہ کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔ یہ حوالہ ہے جی اخبار الفضل قادیان سے شائع ہوا 29 جون 1915 صفحہ نمبر 7۔ اس کے اگلے ماہ یوں شائع ہوا: آن حضرت کی بیعت اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، لیکن آپ کی بیعت ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا، یہ آن حضرت کی ہتک اور آیات سے استہزاء ہے۔ یعنی دوسری بعثت ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی۔ اخبار الفضل قادیان سے شائع ہوا 10 جولائی 1915 صفحہ نمبر 6۔ 7واں حوالہ، محمد سعید سعدی قادیانی کا مضمون اخبار الفضل قادیان مورخہ 17 اگست 1915 میں شائع ہوا، جو کئی اقساط پر مشتمل تھا۔ اس کا عنوان تھا مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے، بالکل وہ محمد ہی ہے، کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے، یہ اس کا عنوان تھا۔ یعنی مرزا قادیانی بھی عین ہی محمد رسول اللہ ہے۔ قادیانیوں میں یہ بات زبان زد عام تھا، کیونکہ ان کے مزعومہ شہید اور مزعومہ شہزادے عبداللطیف افغانی نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہ عبداللطیف افغانی کا جو ہے نا یہ معاملہ تھا، یہ افغانستان سے 2 بندے آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو ادھر آ گئے تو اس نے حج سے روک دیا اور یہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آئے، اور انہوں نے مرزے نے کہا کہ جاؤ جا کر تبلیغ کرو واپس، تو یہ واپس گئے اور پٹھانوں نے جو ہے نا ان کو پکڑ کر رجم کر دیا ان دونوں کو، تو آج تک وہاں پر جو ہے نا قادیانی جانے کی جرت نہیں کرتے۔ تو یہ کام ان کے ساتھ ایسا، تو اس کو جو ہے نا یہ شہید کہتے ہیں، شہزادہ عبداللطیف افغانی شہید، تو یہ اس نے جملہ بولا تھا اصل میں نا، مسیح موعود محمد است و عین محمد است، تو وہاں سے پھر یہ قادیانیوں کے اندر جو ہے نا یہ عام ہو گیا۔ اسی اخبار میں ایک مرتبہ یہ بھی تباہ ہوا: بس ہمارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا مسیح موعود کے عین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیہی دلیل ہے۔ پھر یہ الفاظ کہ جو شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پہچانا، صاف صاف پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود مرزا کو فضائل اور نعما حضرت احدیت کے لحاظ سے عین محمد اگر نہ مانا جائے تو سب کہنا باطل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم صحابہ بھی نہیں بن سکتے، اور مرزا قادیانی کا یہ جملہ جو ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے اگر ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہ مانیں تو۔ یہ جی اخبار الفضل قادیان سے 7 اگست 1915، اور یہ حوالہ لیا گیا قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ صفحہ نمبر 257 سے۔ مرزا جی کا بیٹا لکھتا ہے: وہ جس نے مسیح موعود مرزا اور نبی کریم میں تفریق کی، اس نے بھی مسیح موعود مرزا کے خلاف قدم مارا۔ جی یہ حوالہ ہے جی کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105۔ اخبار الفضل قادیان میں ایک نظم شائع ہوئی، اس کے 3 اشعار ملاحظہ کریں۔ صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدجا بن کے آیا، محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا، حقیقت کھلی۔ محمد جو ہے وہ امت کی چارہ سازی کے لیے اب دوبارہ احمد مجتبیٰ بن کے آئے ہیں،
حقیقت کھلی باس ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا. یہ قادیانیوں کی نظم ہے. یہ اخبار الفضل جلد 13 شمارہ 114 مورخہ 28 مئی 1928 کو یہ شائع ہوا تھا یہ شعر. جی یہ 10 حوالہ جات ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. یہ حوالہ جات سے. اب آگے سنیے کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں. ان حوالہ جات کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ مرزا جی قادیانی کا اصل دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مقام، مرتبہ اور تمام طرح کے فضائل و مناقب سمیٹنا کا ہے، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ و رفع اور افضل ہونے کا دعویٰ ہے. اسی لیے جب یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہاں محمد رسول اللہ مرزا صاحب قادیانی کو مراد لیتے ہیں، اس لیے انہیں الگ کلمے کی ضرورت نہیں. مرزا جی کا منجلا بیٹا بشیر احمد قادیانی ایک اعتراض کے 2 جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے. 5واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے تو مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا ایک جواب تو یوں دیا کہ اعتراض کرنے والا شاید یہ خیال کر رہا ہے کہ کلمے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو یہ درست نہیں، بلکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کا نام لینے سے پچھلے تمام انبیاء شامل ہو جاتے ہیں. اور جب کہ مسیح موعود مرزا کے نبی بننے سے یہ فرق پڑا کہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں یہ بھی آ گئے. یہ حوالہ ہے کلمۃ آگے حوالہ آ رہا ہے اس کا. دوسرا جواب اس طرح لکھا، علاوہ اس کے اگر ہم بھی فرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. بس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. یہ ہے جی سارا ان حوالوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے عقیدہ یہ دے دیا کہ مرزا قادیانی اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کلمے کے اندر اب جو محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے نا، وہ مرزا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، کیونکہ وہ تو الگ بندہ ہے ہی نہیں، وہ تو وہی محمد رسول اللہ ہے. تو جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے تو عام بندہ بیچارہ جو ہے اس کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں ہے ان حوالہ جات کا یا ان کے عقیدے کا، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے جیسا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا قادیانی کو شامل مان رہے ہیں، اس لیے ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ عوام کو بتانے والی چیز ہے. وہ ظاہر ہے وہ 10 حوالے جو لکھے ہیں وہ تو ایک حوالہ بھی کافی ہے. جب گفتگو کے دوران بات کرتے ہیں تو یہ صرف تحریر کے اندر زیادہ حوالہ جات جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، تو جب آپ گفتگو کریں گے تو 1-2 حوالہ بھی کافی ہے، اور یہ بتائیں اس کو کہ یہ اصل میں محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا قادیانی کو مان رہے ہیں. یہ حوالہ ہے کلمۃ الفصل کا، اس کے بیٹے نے خود وضاحت کی ہے صفحہ نمبر 157 اور 158 کے اوپر. قادیانیوں کا تقریباً دوسرا جواب اس کا یہ ہے، قادیانیوں کا تقریباً ہر مسئلے میں تضاد مل جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زور و شور سے نئے کلمے کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا پہلا یعنی کہتے ہیں جی ہمارا کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ وہی مسلمانوں والا ہے. تو ایک تو ہم نے اس کی حقیقت بیان کرنی ہے، اور دوسرا پھر ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ تمہارا الگ کلمہ بھی موجود ہے. وہ یہ حوالہ. جبکہ ان کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین کہا کرتا تھا کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. یہ سیرت المہدی کے اندر جو ہے مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے حصہ سوم صفحہ نمبر 305 اور روایت کا نمبر ہے 974. تو یہ جواب جو ہے میں نے تجربہ کیا ہے، قادیانیوں کو بھی اس جواب کا نہیں پتا، اس حوالے کا نہیں پتا. قادیانیوں کو پیش کیا، بڑے یعنی گھاگ قسم کے قادیانی کو بھی میں نے پیش کیا، تو کہتا ہے یار یہ تو مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا، لیکن یہ جملہ ہم اپنی مجلس میں دہراتے رہتے ہیں.
میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اپنی نجی مجلسوں میں، میٹنگوں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ یہ حکیم نور الدین نے بتایا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ کلمہ ہے۔ تو ان کا الگ کلمہ موجود ہے، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ حوالہ آپ یاد رکھیں، اور سیرت المہدی کا جو ہے یہ آپ کتابیں جو ہیں PDF میں مل جاتی ہیں ساری، میرے پاس بھی ان کا پورا فولڈر پڑا ہوا ہے، کسی نے لینا ہو تو لے سکتا ہے۔ تو یہ حوالہ جات جو ہے وہ آپ یاد رکھیں اور بیان کریں۔ پورا فولڈر کیسے بھیج سکتا ہوں گروپ میں؟ وہ کافی GB کا ہے، وہ 25-30 GB کا ہوگا شاید، وہ فولڈر کیسے آئے گا؟ وہ تو USB میں ہی آئے گا۔ ساری کتابیں ہیں ان کی، مرزے کی بھی ہیں، اس کے بیٹوں کی بھی ہیں، ان کے دیگر لوگوں کی بھی ہیں، اخبار الفضل بھی ہے، اور بھی۔ چلیں، مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرزا صاحب مراد ہیں، یا پھر وہ اس میں شامل ہیں، یعنی یہ کلمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں مرزا جی کی جھوٹی نبوت کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ اس بندے کو بتائیں کہ یار بتاؤ، اگر ہم کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر یا اس سے مراد ہم تجھے لیں یا تیرے باپ کو لیں، بتاؤ تو مسلمان سے رہے گا یا ہمیں مسلمان سمجھے گا؟ تو یہاں پر جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یار یہ بات غلط کر رہے ہیں، قادیانی جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حوالہ جات جو ہے وہ ان کو دکھائے جائیں گے تو پھر ہی وہ مانیں گے۔ آ جائیں آپ پیچھے وہ جو حاشیہ تھا اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی کافی حوالہ جات ہیں جو کہ بڑے ضروری ہیں، جو قادیانی کھل کر انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ مزید حوالے ملاحظہ کرنے سے پہلے ضمناً یہ بات بھی جان لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ مرزا جی قادیانی سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ یعنی مسلمانوں کے اندر کسی بندے نے یہ عقیدہ نہیں پیش کیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ پیدا ہوں گے۔ یہ مرزا قادیانی دنیا کا واحد بندہ ہے جس نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے۔ اس کا مقصد واضح ہے کہ یوں مرزا صاحب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حیثیت و تقدس حاصل ہو جائے گا۔ یہ صرف ہمارے لکھنے کی بات نہیں بلکہ اس کی اور اس کے پیروکاروں کی کتابیں اور تحریریں اس پر گواہ ہیں۔ مثلا حوض کوثر مرزا جی کو، یعنی اس کا فائدہ اس نے کیا اٹھایا؟ اس نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے خواص ہیں، ان کے فضائل اور مناقب ہیں نا، وہ اب میرے بھی ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ میرا بھی ہے۔ ظاہر ہے جب دونوں برابر ہیں، ایک ہی شخص ہے، تو پھر جو پہلے کے مناقب فضائل ہیں وہ دوسرے کے بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر حوض کوثر مرزا کہتا ہے مجھے بھی ملا ہے، رحمت للعالمین مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا، مقام محمود مرزا کہتا ہے میرے لیے بھی ہے۔ یہ حوالہ جات جو ہے، یہ تذکرہ جو ہے یہ مرزا قادیانی کے الہاموں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر قادیانیوں نے اس کے الہامات سارے اکٹھے کر دیے۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دی۔ بقلم خود لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی یہ دوسری بعثت کی روحانیت پہلے کے مقابلے میں زیادہ قوی، زیادہ کامل اور زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو پہلے کے مقابلے میں ان کی روحانیت زیادہ ہے، یعنی پہلے محمد رسول اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ افضل قرار دے رہا ہے۔ یہ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر جو ہے یہ 16 ہے اور صفحہ نمبر 272 ہے، یہاں پر 8 لکھا ہوا ہے، یہ 16 لکھے ہیں۔ مرزا جی کی زندگی میں قاضی ظہور الدین اکمل نے ایک نظم کہی جس میں دوبارہ ظہور کے اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ یہ نظم مرزا صاحب نے سنی تھی اور اسی زمانے میں ان کے اخبار میں بھی چھپی بھی تھی۔ اس کے 2 شعر ملاحظہ کریں۔ محمد بھی اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ مرزا قادیانی کی زندگی میں، یہ اس کے مرنے سے 2 سال پہلے یہ نظم شائع ہوئی تھی اخبار البدر کے اندر، قادیان سے مرزے کے گھر کے پاس اس کا دفتر تھا۔ 1906 25 اکتوبر صفحہ نمبر 6 پر جو ہے یہ نظم موجود ہے۔ تو مرزئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو ہے شاعرانہ تخیل ہے اور شاعر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 1974 کے اندر اسمبلی میں بحث ہوئی تھی تو جب اس شعر کے اوپر بحث آئی
تو اس وقت بھی مرزا ناصر نے اس کا انکار کیا تھا. وہ مرزے کا پوتا تھا اور قادیانیوں کا اس وقت کا خلیفہ تھا تیسرا. اس نے کہا تھا نہیں جی نہیں، یہ ہم انکار کرتے ہیں، یہ شاعر کی اپنی ذاتی اختراع ہے، اس نے اپنا ایک فہم، شاعر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو 1944 تک یہ قادیانی لوگ جو ہے نا یہ جھوٹ بولتے رہے کہ یہ جی حضرت صاحب کو نہیں پتا تھا، حضرت صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ شاعر نے خود جو ہے نا وہ بیان کیا. لاہوری گروپ کا جو امیر تھا مولوی محمد علی، اس نے اس شعر کے اوپر مضمون لکھا اور اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ خلیفہ ہے نا قادیانیوں کا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود، مرزے کا جو بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، یہ دوسرا خلیفہ تھا ان کا. اس نے چونکہ مرزا صاحب کو نبی بنا دیا ہے تو نبی کے بارے میں لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے، تو یہ اصل میں مرزا محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے پھر اخبار الفضل کے اندر جو ہے انہوں نے شائع کیا. اس کے اندر اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ شعر اس نظم کا حصہ ہے جو نظم خطبہ الہامیہ کے موقع پر پڑھ کر سنائی گئی اور حضرت صاحب کو لکھ کر دی گئی، اور انہوں نے شاعر کو جزاک اللہ بھی کہا تھا، خوشی کا اظہار بھی کیا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے؟ یہ تو حضرت، اس وقت تو میں بچہ تھا جب یہ نظم لکھی گئی اور پڑھ کر سنائی گئی، حضرت صاحب کو کہتا اس وقت تو میں بچہ تھا، میرے کہنے پر کیسے یہ لکھ لی گئی؟ یہ تو مجھ سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر وہی اخبار الفضل جو ہے نا یا بختیار نے وہ پھر آگے کر دیا تھا اس کے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو پتہ نہیں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے. اس نے کہا جی ہم جی سوچ کر بتاتے ہیں، تحقیق کر کے بتائیں گے. آگے جو ان کی دلیل ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پیدا ہوں گے، اس دلیل کے اوپر تبصرہ. اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قادیانی حضرات سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پیش کرتے ہیں. ان کا استدلال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی پہلی بعثت میں لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی آپ اس حیثیت سے مبعوث ہوں گے، اور یہ مرزا صاحب قادیانی ہیں. حالانکہ اس کا مطلب بالکل سادہ سا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لوگوں کے لیے تھی، اس طرح بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی تا قیامت آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور اس کو کوئی بھی آ کر ختم نہیں کر سکتا، اور نجات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی ملے گی. جبکہ قادیانیوں کے مزعومہ مفہوم کے لحاظ سے نجات کے لیے مرزا جی قادیانی کو نبی ماننا ضروری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ضمنی ہوگا، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اب نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے میں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر ایمان ضمنی ہے. فرق سمجھ میں آیا آپ کو کہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے امیوں کے اندر نبی بنا کر بھیجا تھا نا، ایسے ہی بعد میں لوگوں میں بھی آپ کو مبعوث کرے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ مرزا قادیانی ہے. اسی وجہ سے ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ اصل اب نجات جو ملے گی نا مرزا قادیانی کی پیروی سے ملے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے نجات نہیں ملے گی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب نجات نبی علیہ السلام کی پیروی سے ملے گی. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمارا ایمان تو ہوگا لیکن ان کی پیروی سے نجات نہیں ملے گی، نجات نبی علیہ السلام کی پیروی سے ملے گی. یعنی پہلے نبیوں کے اوپر ایمان ضمنی طور پر ہے، جبکہ اتباع جو ہے وہ ہم نے نبی علیہ السلام کی کرنی. اسی طرح مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اتباع مرزا قادیانی کی کرنی ہے، اور ان سے پہلے جتنے نبی ہیں ان کے اوپر ایمان جو ہے وہ ضمنی طور پر ہے. تو یہ اس استدلال کا یہ نتیجہ ہے. اس کا جواب بہرحال یہی وجہ ہے کہ مرزا جی کو جس قادیانی نے دیکھا وہ صحابہ کرام کے گروہ میں شامل ہے، بلکہ ایک قادیانی نے یہاں تک کہہ دیا بس ہمارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا مسیح موعود کے عین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیہی دلیل ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں اسلام کا. اخبار الفضل قادیان 7 اگست 1915
بہوالا قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ صفحہ نمبر 256. یعنی وہ مرزا کو محمد رسول اللہ کا عین تسلیم کر رہے ہیں. یہ تفصیلی گفتگو ہوگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں اسلام کا عقیدہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے مرزا صاحب قادیانی نے یہ شعبہ اگر یہ عقیدہ اس آیت سے نکل رہا ہوتا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مرزا قادیانی تک کسی مسلمان کو سمجھ آئی نہیں قرآن مجید کی. یہ مرزا قادیانی واحد دنیا کا بندہ ہے جس کو قرآن مجید کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے. یہ قادیانی خود تسلیم کر رہے ہیں. حالانکہ آیت کا مطلب تو واضح ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جیسے پہلے لوگوں کے لیے ہے، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. تو مرزائی لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مرزے سے پہلے یہ مفہوم اس آیت کا کسی کو سمجھ آیا ہی نہیں مسلمانوں میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سراسر گمراہی ہے. بلکہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. چنانچہ معروف قادیانی مناظر غلام رسول راجیگی نے 1930 میں سالانہ جلسہ قادیان میں لیکچر کے دوران کہا، آج تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی، اور نہ ہی اس کی حقیقت سے حضرت مسیح موعود مرزا سے پہلے کوئی واقف اور شناسہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں. یہ اخبار الفضل 10 سے لے کر 24 جنوری تک کا جو شمارہ ہے اس کے اندر 1931 میں یہ شائع ہوا، اور یہ 1930 کے اندر اس نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہی تھی سارے قادیانیوں کے سالانہ جلسے کے اوپر. سارے قادیانی وہاں پر موجود تھے، اور اس نے تسلیم کیا کہ حضرت صاحب سے پہلے یہ بات کسی مسلمان کو سمجھ آئی ہی نہیں. تو یہ کیسے وہی حقیقت ہو سکتی ہے، کیسے یہ حق ہو سکتا ہے؟ مرزا جی قادیانی سے قبل 13 صدیوں میں کسی مسلمانوں کو اس نقطے کا علم نہ ہو سکا. اس کے 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عقیدہ دیا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی سمجھ نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں مرزا صاحب کو زیادہ تھی. فیصلہ کرنے سے پہلے مرزا جی کی باتیں بھی ملحوظ رکھیں. سچ کی کوئی نظیر ضرور ملتی ہے. تحفہ بولڈ بھی ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95. شروع سے چلے آنے والے معنی کے خلاف نیا معنی اپنی طرف سے گھڑنا، یہی تو الحاد ہے. ایک نیا مفہوم اس نے خود اصول بیان کیے ہیں. سچ کی کوئی نظیر ہوتی ہے، تو اگر یہ سچا عقیدہ ہے تو پیچھے امت میں کوئی اس کا قائل ہوتا؟ کوئی بھی قائل نہیں ہے. 1300 سال کے بعد جا کر ایک عقیدہ بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سچ نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ شروع سے چلے آنے والے معنی کے خلاف ایک معنی گڑھنا، یہی تو الحاد ہے. کہ ایک مفہوم جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے اور ایک نیا مفہوم آ کر بعد میں جاری کر دیا جائے تو یہ تو الحاد ہے سراسر. تو یہ 1300 سال کے بعد جا کر یہ قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. جیسے اس نے خاتم النبیین کا مفہوم 1300 سال کے بعد اپنا بیان کیا، اسی طرح اس آیت کا مفہوم بھی اس نے اپنا بیان کیا. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501 کے اندر جو ہے یہ موجود ہے. قرآن کو تحریف معنوی سے محفوظ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ ایسے ائمہ و اکابر ہوئے جنہیں ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے. تو اگر یہ بات اس کی مان لی جائے تو پھر مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی صدیوں میں کسی مسلمان نے یہ قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا ہی نہیں. ایام الصلح اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288 کے اندر موجود ہے. جی دوسرا حربہ کیا ہے؟ دوسرا حربہ سادہ لوگ مسلمان کو پھانسنے کے لیے قادیانی حضرات کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری نماز ہمارا روزہ تم جیسا ہی ہے. ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو تم مانتے ہو. ہم اسی قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جدھر تم منہ کرتے ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو قبلہ جانا، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، تو یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے. لہٰذا تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. اس حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں: من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ. لہٰذا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں تو تم لوگ لہٰذا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں تم لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟
اب اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کو قبلہ جانے، واکل ذبیحتنا، اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے. کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بندہ مسلمان ہے جو یہ 3 کام کرے. تو آ کر دیکھ لیں ہماری نماز آپ جیسی ہوئی ہے، وہ حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم گوشت بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی دکانوں سے لا کر کھاتے ہیں. نبی علیہ السلام ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ 1953 کے اندر جو تحریک چلی تھی پاکستان میں، اس کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ اسی پوائنٹ کے اوپر تھا. جسٹس منیر جو ہے وہ مسلمان علماء سے مسلمان کی تعریف پوچھتا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. تو ہر مسلمان نے مختلف الفاظ میں تعریف بیان کی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ مسلمان تو مسلمان کی تعریف کے اوپر متفق نہیں ہیں، حالانکہ آپ وہ تعریفیں دیکھیں گے تو یہ تضاد نہیں ہے ان کے اندر. کسی نے کوئی چیز کم بیان کر دی، کسی نے کوئی اضافی طور پر بیان کر دی، تو یہ تو تضاد نہیں ہوتا. خیر، اس نے کہا جی یہ مسلمان جو ہے نا یہ آپس میں متضاد ہیں، ان کو مسلمان کی تعریف کا ہی نہیں پتہ، تو یہ خام خواہ قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، لہذا قادیانی جو ہے یہ کافر نہیں بنتے. قادیانیوں نے اس تعریف کے اوپر جو ہے نا یہ پھڈا ڈالا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تعریف موجود ہے مسلمان کی، جو یہ 3 کام کرتا ہے وہ مسلمان، اور ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، ہم یہ تعریف مان لیتے ہیں، اب حدیث ہے، حدیث کو ماننے کے اندر بغیر تو ہمارا چارہ نہیں ہے. ہم یہی تعریف مسلمانوں کو چاہیے یہی تعریف کریں جو قادیانی کرتے ہیں، ہمیں یہی تعریف کرنی چاہیے. یہ تعریف کرنے کے بعد ہمیں اگلا پوائنٹ اٹھانا چاہیے کہ اب یہ بات ہے کہ ایک بندے کے اندر یہ تعریف پائی جا رہی ہے اور وہ کفریہ کام کرے یا کفریہ عقیدہ اپنا لے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا، مسلمان ہونے کا نہیں ہے کہ ہم ان کو مسلمان، ہم ان کو کافر مانتے ہیں. مسلمان کی تعریف جو مرضی کریں، ہم ان کو کافر مانتے ہیں ان عقائد کی وجہ سے. ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے بتاؤ وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو چونکہ وہ اچانک سوال ہوا تھا مسلمان علماء سے، تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ متفقہ طور پر الفاظ نہیں بول سکے، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو وہ 1953 کی جو تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، مسلمان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. تو پھر 1974 کے اندر جب دوبارہ تحریک اٹھی پاکستان میں تو وہ کامیاب ہو گئی تھی. تو یہ ان کا سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں نبی علیہ السلام مسلمان قرار دے رہے ہیں، آپ ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب: اگر نماز، روزہ اور قبلہ وغیرہ کی وجہ سے انسان ہر حال میں مسلمان ہی رہتا ہے تو یہ صفات و علامات ہم لوگوں میں جو کہ غیر قادیانی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں. اچھا، اگر یہ تعریف آپ کی درست ہے تو یار یہ 3 کام تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ ہمیں کافر پھر کیوں کہتے ہو؟ اب وہ 2 باتیں کرے گا، یا تو کہے گا ہم آپ کو کافر نہیں کہتے. اگر وہ کہے گا نا کہ ہم آپ کو کافر نہیں کہتے تو یہ حوالہ جات ہے جو میں نے آگے لکھے. اور اگر وہ کہے کہ ہم آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ آپ چونکہ حضرت صاحب کو کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، اور جو مسلمان کو کافر کہے اس کے اوپر کفر پلٹ آتا ہے، تو آپ کہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 کام کرنے کے باوجود کسی بندے کے اوپر کے اندر عقیدہ کفریہ ہو تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ سکتا ہے. نتیجہ تو یہی نکلا نا. تو ہم بھائی آپ کے ان 3 کاموں کے باوجود آپ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کفریہ ہے. جھگڑا ختم ہو گیا کہ ہمیں اگر تم کسی دوسرے عقیدے کی وجہ سے کافر کہتے ہو یہ 3 کام کی وجہ سے، 3 کام پائے جانے کے باوجود، تو یہ 3 کام تمہارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں
تو ہم تمہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دوسرا عقیدہ کفریہ موجود ہے، جو تم ہمارے بارے میں سمجھتے ہو وہ ہم تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں کام تو ہمارے اندر بھی ہیں، تو پھر آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اگر انکار کر دے گا جی ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، یہ 1953 کے اندر جو تحریک تھی نا، اس کے اندر مرزا بشیر الدین محمود تھا قادیانیوں کا دوسرا، اس سے جب سوال جواب ہوئے تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے جب جسٹس منیر نے پوچھا کہ آپ لوگ مسلمانوں کو کافر سمجھتے، اس نے کہا نہیں ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن 1974 کے اندر جب مرزا ناصر آیا، اس سے جب سوال کیا یحییٰ بختیار نے، تو اس نے کھل کر کہا، اس نے کہا جی ہم ان کو کافر مانتے ہیں۔ بعد میں پھر وہ پچھتایا، مرزا ناصر ایک مجلس کے اندر وہ پچھتایا کہ مجھے یہ جواب نہیں وہاں پر دینا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ سب مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں تو مسلمان کیسے ان کو مسلمان مانیں گے؟ تو یہ اس کے حوالہ جات ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر آپ پوچھیں کہ پھر جو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حوالہ جات ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ بات تسلیم کی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 پر موجود ہے۔ یہ اس کو کسی نے خط لکھا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو اس نے اس کو تسلیم کیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ درج بالا صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، درج بالا صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم صرف مرزا صاحب کو ان کے دعوے میں جھوٹا مانتے ہیں، پھر بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ مرزا جی کا بیٹا بشیر احمد رقم طراز ہے جو محمد کو مانتا ہے پھر مسیح موعود کو نہیں مانتا، پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں فرمایا ہے۔ یہ کلمۃ الفصل کے اندر صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ میاں محمود نے کہا کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا کا کسی نے نام بھی نہیں نہ سنا، اور کل جو مسلمان بیعت ہوئی ہے نا کل، تو جو اس میں شامل نہیں نہ ہوا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر قرار دے رہے ہیں۔ ان کا جو خلیفہ ہے قادیانیوں کا دوسرا، یہ حوالہ ہے جی آئینہ صداقت، اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 35 ہے۔ مباحثہ راولپنڈی ہے۔ یہ قادیانیوں کا اور لاہوری گروپ والوں کے آپس میں 4 موضوعات پر مناظرے ہوئے تھے 1937 میں، تو پنڈی کے اندر۔ تو وہ چاروں موضوعات کے اوپر جو مناظرے ہوئے تھے انہوں نے مشترکہ پیسوں سے اس کو شائع کیا، اس کا نام مباحثہ راولپنڈی تھا۔ اس میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ مرزا قادیانی کے منکرین کافر ہیں یا کہ مسلمان ہی ہیں۔ تو لاہوری گروپ والے وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کا منکر کافر نہیں ہوتا، جبکہ قادیانی گروپ جو ہے، جو ربوہ گروپ جس کو اب کہا جاتا ہے، یہ مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ حوالہ جو ہے میاں محمود کا وہاں پر پیش ہوا، صفحہ نمبر 252 پر یہ موجود ہے، مباحثہ راولپنڈی۔ یہ قادیانیوں نے ہی شائع کیا۔ جی یہ 1914 کے اندر نا ان کا اختلاف ہو گیا، چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں گیا۔ 1914 کے اندر جو ہے نا یہ قادیانی آپس میں مختلف اختلاف ہو گیا تھا گدی کی وجہ سے۔ جب حکیم نور الدین پہلا خلیفہ مرزا کا جو مرا تھا نا 1914 میں، وہ 1908 کے اندر مرزے کے بعد وہ خلیفہ بنا تھا، 1914 میں وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ قادیانیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ گدی کی کون سنبھالے گا۔ مرزا قادیانی کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے نا، جو اس کے بڑے بڑے پیروکار تھے، عمر رسیدہ اور پڑھے لکھے زیادہ، وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد نظام جو ہے نا ہماری جماعت کا وہ ایک انجمن کمیٹی چلائے گی، لہذا کمیٹی بنانی چاہیے۔ مرزے کا جو بڑا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ نہیں، فرد واحد چلائے گا، خلیفہ بنے گا، اکیلا بندہ جو ہے نا وہ نظام چلائے گا۔ یہ اختلاف ہوا ان کا آپس میں، تو ووٹنگ ہوئی، ایک ووٹ سے مرزے کا بیٹا جو ہے وہ جیت گیا، لہذا قادیان اس کے حصے میں آ گیا، وہ قادیان کے اندر خلیفہ بن گیا۔ یہ لاہوری گروپ والے جو ہے نا یہ وہاں سے اٹھے، اپنا سامان اٹھایا اور یہاں برانتھر روڈ میں احمدیہ بلڈنگ ہے وہاں پر آ گئے، شفٹ ہو گئے۔
تو وہاں پر آ کر چونکہ لاہور کے اندر شفٹ ہو گئے، اس لیے ان کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے نا مرزا قادیانی مدعی نبوت نہیں ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ جو قادیانیوں سے مختلف وہ یہ ہے کہ مرزے کا منکر کافر نہیں ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ مرزے کے بعد جماعت کا انتظام جو ہے وہ کمیٹی انجمن چلائے گی۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ مسلم موعود کی جو مرزے کی پیشین گوئی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی مرزے کی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا جو دنیا کو ایک نیا رنگ دے دے گا، اور اسی حمل سے پیدا ہوگا۔ بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچپن میں فوت ہو گیا، بس ہوں اگلے حمل سے پیدا ہوئے گا، وہ کڑی پیدا ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا ان کی کرم میں، اور جی ہو سکتا ہے اگلے حمل میں پیدا ہو۔ وہ تیسرے حمل سے جو ہے نا بیٹا پیدا ہو گیا، بڑی خوشی منائی اس نے، وہ 7 سال کی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی اس نے، اتنی اس نے خوشی منائی کہ کمال ہو گیا جی، لو جی وہ بھی مر گیا۔ اب پیدا ہوگا مرزا آپ ہی مر گیا، مرزا خود مر گیا، پھر اس تو بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو، ان کے تو پیدا ہونا سی۔ اب یہ پیشین گوئی جو ہے نا ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، تو یہ پیشین گوئی جو مرزے نے کی ہے اس کا مصداق کون ہے، یہ اختلاف ہے۔ جو قادیانی گروپ والے ہیں نا، ربوہ گروپ جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق مرزے کا بڑا بیٹا ہے بشیر الدین محمود، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے۔ لاہوری گروپ والوں کا کہنا ہے کہ یہ پیشین گوئی متشابہات میں سے ہے، بس اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ تو یہ ان کا اس کے اوپر بھی مناظرہ ہوا تھا کہ بشیر الدین محمود اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے۔ یہ 4 موضوعوں پر مناظرہ ہوا تھا، یہ اس کے اوپر یہ مباحثہ راولپنڈی جو ہے مشتمل ہے۔ یہ 1937 میں مناظرہ ہوا تھا۔ مزید کہا، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں، بلکہ وہ شخص جو آپ مرزا کو مباحثہ راولپنڈی صفحہ 252 پر اس کا حوالہ موجود ہے بشیر الدین محمود کا۔ بلکہ وہ شخص جو آپ کو دل سے سچا قرار دے، زبان کو دل سے سچا مانتا ہے، زبان سے انکار بھی نہیں کرتا اور بیعت میں بھی توقف کرتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ مرزا جی نے یہ بھی مباحثہ راولپنڈی صفحہ 252 کے اوپر جو موجود ہے۔ مرزا جی نے خود لکھا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ یہ جی حوالہ ہے اس کا نزول مسیح روحانی خزائن کے جلد نمبر 18 صفحہ 382۔ بشیر احمد قادیانی رقم تراز ہے، پر ثابت ہوا کہ ہر ایک جو آپ کو صادق نہیں جانتا اور آپ کے دعوے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ یہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 143۔ قادیانی حضرات یہاں کہیں گے کہ چونکہ تم لوگوں نے مرزا صاحب کو سچا نہیں یعنی مانا، یہ حوالہ جات اس بات کی دلیل ہے کہ قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ تو جواب کیا ہوا کہ یار یہ چیزیں تو، یہ تینوں کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اگر انکار کرے گا تو یہ حوالہ جات کام آئیں گے کہ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا نبی اور آپ کے خلیفے تو ہمیں تو کافر کہہ رہے ہیں، پھر وہ آگے وہ جواب بدلے گا۔ جی قادیانی حضرات یہاں کہیں گے کہ چونکہ تم لوگوں نے مرزا صاحب کو سچا نہیں مانا اس لیے کافر ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ بقول میاں محمود جسے علم نہیں کہ دنیا میں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کے دعوے دار بھی آیا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ بہرحال ثابت ہوا کہ درج بالا صفات کے باوجود بعض ایسے عقائد ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی قادیانیوں کے کفری عقائد کے سبب انہیں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ یہ ہو گیا کہہ لیں کہ ترکی بترکی جواب، یا جس کو آپ الزامی جواب کہتے ہیں۔ ایک ہے اس کا تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے نا، وہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم نے اللہ کی کلام مانا ہے تو مرزے کی وجہ سے مانا ہے، اگر ہم حدیث مانتے ہیں تو مرزے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے اصولی طور پر بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ جب کسی بندے کو نبی مان لیا جائے نا تو پھر جو اس نے کہنا ہے نا وہی صحیح ہے۔ جیسے ہم نے نبی علیہ السلام کو نبی مانا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اصولی طور پر بات ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں پر مار کھا گیا یہ بات کر کے۔ وہ کیسے کہ حدیث کے اندر جو نسبت ہو رہی ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ جو ہماری نماز پڑھے
جو ہمارا قبلہ، جو ہمارا ذبیحہ، یعنی مسلمان کی تعریف اس کے اوپر فٹ آئے گی جو نبی علیہ السلام کے کہنے کے بعد کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، جو اپنی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر رہا ہے۔ جبکہ قادیانی لوگ یہ سارے کام مرزا قادیانی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو کیسے یہ تعریف ان کے اوپر فٹ آتی ہے؟ اگر کوئی آج عیسائی جو ہے وہ نماز پڑھ لے تو کیا ہم اس کو مسلمان ماننا شروع ہو جائیں گے؟ ایک دفعہ سفر پر میرے ساتھ کچھ مسیحی گئے تھے، تو بادشاہی ادھر اسلام آباد فیصل مسجد میں جب ہم گئے تو ہم نماز پڑھنے لگے، تو اس نے بھی باقاعدہ وضو کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ پادری ہے ان کا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا کیا تو نے؟ میں ہے چلو میں بھی ایک باری جڑا نا ویکھ لواں کی ہوندا ہے نماز۔ تو اب کیا وہ مسلمان ہو گیا اس کام سے؟ نہیں، اس نے ویسے وہ نماز پڑھی ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو نبی مان کر نہیں نماز پڑھی اس نے۔ تو مرزئی لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا روزہ رکھنا ہے، اس نے کہا قرآن مجید کو ماننا ہے، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اگر وہ کہتا نا یہ کام نہیں کرنے تو انہوں نے نہیں کرنے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو نبی مانا ہے۔ تو جب کہ حدیث کے اندر جو نسبت ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے، تو جو نبی علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ تعریف اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ چلیں تحقیقی جواب۔ اس حدیث میں نماز، قبلے اور ذبیحے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف ہے، یعنی وہ انسان مسلمان ہے جو نماز، قبلہ اور دیگر شعائر اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کہنے پر اپناتا ہے۔ جبکہ قادیانیوں نے قرآن، حدیث اور انبیاء، بلکہ یہاں تک کہ امام الانبیاء کو بھی مرزا جی کے کہنے پر تسلیم کیا ہے۔ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ میاں محمود خطبہ جمعہ میں کہتا ہے، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزل سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچتی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشاء ہدایت دینے والا قرآن نہ ہوگا، بلکہ یضل من یشاء گمراہ کرنے والا قرآن ہوگا۔ اس طرح حدیثوں کو بھی اپنے طور پر پڑھیں تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقت نہ رکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے، یہ دیکھیں توہین بھی کر رہے ہیں یہ نا، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو، جس طرح دی حدیث چاہو تو لب جائے گی۔ یہ جی اخبار الفضل قادیان سے یہ شائع ہوا 10 جولائی 1924 کو، یہ بحوالہ ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، صفحہ نمبر 279۔ تو یہ ہے جی اس کا تحقیقی جواب کہ وہ سارے اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ قرآن کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے۔ ٹھیک سمجھ آئی جی بات کی؟ اچھا پیچھے نا ایک حوالہ گزرا تحفہ گولڈیا، میں نے اس کی نا جلد نمبر 7 بتا دیا، وہ کمپوزنگ کی غلطی، وہ جلد نمبر 17 ہے۔ پیچھے نا ایک حوالہ گزرا، وہ ذرا اس کو نا درست کر لیں، مجھے نا ابھی وہ یاد آ گیا، ذہن میں ابھی یاد ہے کہ وہاں پر غلطی تھی۔ وہ 7 لکھا ہوا ہے، اس کو 17 کر لیں، صفحہ نمبر 11 پہ 7 ہی لکھا ہوا ہے نا، ہاں وہ 17 کر لیں جی۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی، یہ غیبت جائز اور ناجائز صورتیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا غلام مرتضیٰ، ٹھیک ہے جی شاباش۔ اچھا جی کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کب قرار دیا گیا تھا؟
ہاں جی وہ جو سب سے آخر میں بھائی سفید رومال والے، وہ جو آخر میں، وہ آخر میں ہیں، نہیں، ہاں جی 1891 میں 1974 جب پاکستان چ کافر قرار دیتا گیا سی کہ مرزا میں نے یہ نہیں سوال کیا تھا، یہی تو کماٹی تھی آپ کو. یہ مرزا قادیانی کو یہاں نہیں کافر قرار دیا گیا، یہاں پر تو صرف آئینی طور پر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، اصل میں مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی اس کو کافر قرار دے دیا گیا تھا. یہ قادیانی لوگ جو ہے نا یہ بڑا کپلا کرتے ہیں، اس پر غور رکھنا ہے آپ نے. ہاں جی یار وہ ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں نے سوال کرنا تھا لیکن وہ میں نے بتائی نہیں آپ کو، تو سوال نہیں کر سکتا. مرزا قادیانی نے پوری زندگی میں نا 6 مناظرے کیے ہیں. تو ایک انہوں نے مولانا محمد حسین بٹالوی سے کیا تھا جب وہ مسلمان تھا اور وہ حنفیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا وابیوں کے ساتھ، تو مولانا بٹالوی جو ہے وہ مد مقابل تھے. اور 2 مناظرے اس نے جو ہے نا، ایک مناظرہ کیا ہندوؤں کے ساتھ، ایک مناظرہ کیا اس نے عیسائیوں کے ساتھ. تو 3 مناظرے اور اس نے کیے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، مولانا بٹالوی کے ساتھ ایک اور کیا اس نے. یہ دعووں کے بعد کی بات ہے. یہ بھی اہل حدیث عالم تھے. اور مولانا عبد الحکیم کلانوری سے مناظرہ کیا، یہ بھی اہل حدیث عالم تھے، سید نذیر حسین احمد ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور تیسرا مناظرہ تھا مولانا بشیر احمد سوانی رحمہ اللہ سے، یہ بھی اہل حدیث عالم تھے. یہ نواب صاحب کے ادارے کے اندر جو ہے نا یہ ملازم تھے. ہاں جی وہ اصل میں دعوے کے بعد جو ہے نا وہ 5 ہیں، وہ تو دعوے سے پہلے وہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو چلو یہ خیر میں نے سوال کرنا تھا لیکن وہ بتایا ہی نہیں میں نے آپ کو. اچھا جی یہ بتا دیں کہ یعنی یہاں پر آپ کو جو ہے نا اہل حدیثوں کا شرف بھی جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ اولیت جو ہے وہ اہل حدیثوں. مرزا نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مبالغہ کیا اور وہ بھی اہل حدیثوں سے کیا ہے، باقی مسلک والوں سے نہیں. مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ سے کیا تھا. اچھا جی مرزا قادیانی کا جو چوتھا دور ہے مولانا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی بتا دیں آپ. وہ والے بھائی ہاں جی چلیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا پھر ان سے، ہاں جی آپ بتا دیں. نہیں 1901 سے نہیں، چوتھا دور. نہیں یار اس طرح تو نہ دسو بھائی، اے تو میں آپ ہی نہ رکھ لاں. نہیں اب آپ نے بتا دیا ہے. چوتھا دور جو ہے وہ 1891 سے شروع ہوتا ہے. چلیں آپ لے لیں یار کیا ہو سکتا ہے. اچھا مرزا قادیانی کے اوپر اتفاقی طور پر متفقہ فتوی کفر کس سن میں لگا تھا؟ متفقہ فتوی کفر اولین، ہاں جی سعد بھائی 1892 میں. ٹھیک ہے لیں جی آخری سوال ہے جس کی قسمت میں آ جائے. مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ جو ہے اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ چلیں جی آپ بتائیں. تو اسے وہ سارے سب کو پتہ ہے، یہ کتاب ایک ہے جی. ٹھیک ہے جی وضو وغیرہ بنا لیں، انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني